السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی آپ نماز جمعہ کا خطبہ دینے بیٹھے اور عین اسی وقت کچھ لوگ جو آیا جایا کرتے تھے تجارت کے قافلے لے کر، وہ وہاں مسجد نبوی کے سامنے کہیں ٹھہرے اور انہوں نے اپنے کاروبار کا اعلان کرنا شروع کر دیا، ڈھول تاشے بجا کے شور مچا کے کاروبار کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ یہ سن کے بہت سے نمازی اس طرف دوڑ گئے، کیونکہ وہ بڑے دن بعد شاید آتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، چلو اس وقت جا کے کچھ کاروبار کر لیں یا ان کے کھیل تماشے دیکھ لیں۔ تو اس بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کی تنبیہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا غلط کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین رزق ہے، اس کی طرف مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے، اور نماز کے آگے کسی چیز کی ان کی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس کی تشریح میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 19 میں لکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے اوپر کی آیات میں جمعے کے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور اس کا قصہ جو کتب حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مالک اور حضرت حسن بصری، ابن زید، قتادہ اور مقاتل بن حیان سے منقول ہوا ہے، یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آ گیا، اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرمائے تھے۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے اور 11 آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا۔ یعنی یہ وہ صورتحال پیش آئی جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تنبیہ کی آیات نازل کیں۔ اس کے بارے میں مزید تشریح میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت مدینے میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھیں۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں اس حالت میں جب ایک تجارتی قافلہ آیا تو لوگ اس اندیشے سے کہ کہیں ہمارے نماز سے فارغ ہوتے ہوتے سامان فروخت نہ ہو جائے گھبرا کر اس کی طرف دوڑ گئے۔ یہ ایک ایسی کمزوری اور غلطی تھی جو اس وقت اچانک تربیت کی کمی اور حالات کی سختی کے باعث رونما ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے شروع کے دن تھے، مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور وہاں جمعہ کے نماز ادا فرما رہے تھے، اس کا خطبہ دے رہے تھے، تو یعنی ابھی مسلمانوں کی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی یہ سمجھیے کہ وہ تحت تربیت تھے، انڈر ٹریننگ تھے، تو ان کو ہر چیز کی ایک ایک کر کے ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی تھی، رہنمائی مل رہی تھی اور ان کی تربیت ہو رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ابھی جب کہ تربیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو کچھ نہ کچھ کمزوریاں سرزد ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ قافلہ آیا تو مسلمان اس کی طرف دوڑ بھاگ گئے، اور یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بری لگی اور اللہ تعالیٰ کو بھی بری لگی، اور اسی لیے پھر یہ تنبیہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پھر مزید کچھ احکام بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں دیتے رہے، اپنی ہدایت کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت اور کی،
مثال کے طور پر ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعے کے روز غسل کرنا چاہیے، دانت صاف کرنے چاہیے، جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہوں پہننے چاہیے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو لگانی چاہیے۔ مسند احمد اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے روز غسل کرے اور حتی الامکان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے، سر میں تیل لگائے یا جو خوشبو گھر میں موجود ہو وہ لگائے، پھر مسجد جائے اور 2 آدمیوں کو ہٹا کر ان کے بیچ میں نہ گھسے، پھر جتنی کچھ اللہ کی توفیق دے اتنی نماز پڑھے، پھر جب امام بولے تو خاموش رہے، تو اس کے قصور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام قصور معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور قریب اسی مضمون کی روایات حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت نویشتہ نے بھی حضور سے نقل کی ہیں۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور طبرانی میں یہ حدیثیں ملتی ہیں۔ تو حقیقت یہ تھی کہ اس وقت تربیت کی کمی تھی مسلمانوں میں، آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ ان کے جمعے کے احکام پتہ چل رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہر خطبے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام دیتے ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسلمان اس کے سختی سے پابند ہوتے چلے گئے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائے گا جو اس وقت تربیت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی تھی، اور اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حتی الامکان جمعے کی پابندی کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں جو کہ دین آنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔